السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں گفتگو ہمارے پچھلے چند ایک خطبات سے جاری ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساتھی ان کو دیے گئے وہ اللہ کی طرف سے دیے گئے، ان کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا اور شدید مشکل حالات میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، دین پر جمے رہے اور ہر قسم کی مشکل کو اپنی جان کے اوپر سے گزارا. دین کی حفاظت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں، دین پر عمل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے احسانوں کا تذکرہ کیا ہے. وہ احسان جو انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں، دنیا میں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے میں نے اس احسان کا بدلہ چکا دیا، دنیا میں اس احسان کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ انہوں نے جتنے احسانات کیے ہیں، ان کے جتنے احسانات ہیں ان کا بدلہ میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے نہیں کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے احسانات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے محسن ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے محسن ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تنقید کرنے سے منع کر دیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں غلطیوں سے پاک اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، معصوم عن الخطا جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسولوں کے علاوہ کوئی بھی شخصیت وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ ہم اماموں کا رتبہ یا اولیاء کا رتبہ وہ رسولوں سے بڑھاتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جن کو اللہ نے معصوم عن الخطا قرار دیا وہ کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ایسے ہی صحابہ، انہیں ہم معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے، بتقاضۂ بشریت بھول چوک غلطی ہونا وہ ان سے ممکن ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کسی بھی ایسی بات پر تنقید کرنے سے منع کر دیا۔ آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی خدمات اتنی زیادہ ہیں۔ آج اگر میں اپنے ملک کی کسی ایسی شخصیت پر تنقید کروں جس کے اس ملک پر احسانات ہوں، جس نے ملک بنانے میں، اس کا دفاع مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہو، میں اگر اس کی کسی غلطی کو لے کے تنقید کروں تو ہر کوئی مجھے کہے گا کہ اس بندے کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ملک کے لیے خدمات بڑی ہیں۔ اس سے اگر یہ ہو گیا تو ہو گیا، اس کی خدمات کو سامنے رکھا جائے گا۔ میں اگر امت مسلمہ کے کسی بڑے عالم یا امام پر تنقید کروں تو بھی جواب یہی آئے گا کہ نہیں، آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ ان پہ تنقید کریں، کیونکہ ان کی دین کے لیے خدمات بڑی ہیں، ان کی دین کے لیے بڑی خدمات ہیں، انہوں نے دین پھیلانے میں، دین پہنچانے میں اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے۔ یہ باتیں ماننے والی ہیں، تسلیم کرنے والی ہیں کہ جس کی خدمات زیادہ ہوں اس کی پھر غلطیوں پہ، بھول چوک پہ، اس کی نادانیوں پہ تنقید نہیں کیا کرتے۔ اور اصحاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں القابات دے کے پکارا ہے، جن کی شان کو بڑھانے کے لیے قرآن مجید نے اپنی آیتوں میں واضح احکام کھول کر بیان کیے ہیں، ایسے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے محافظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی آیات قرآن کے محافظ، ان کی اتنی خدمات ہیں، ان لوگوں کو قابل تنقید کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ ان لوگوں پہ تنقید کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ ویسے ہی جیسے کسی اہم شخصیت کی غلطی اجاگر کرنے پہ آپ مجھے سمجھائیں گے کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اس کی خدمات بڑی ہیں، ویسے ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں، یہ میرے صحابہ ہیں، ان پہ کبھی بھی تنقید نہ کرنا، تنقید کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی بھول چوک کو، ان کی غلطیوں کو یا دور تربیت میں ان سے اگر کوئی کام ایسا سرزد ہو گیا تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان پہ تنقید کریں۔ اور اگر میں کسی بڑے عالم پہ یا اپنے ملک کی کسی بڑی شخصیت پہ تنقید کروں، کم از کم یہ ہوگا کہ میرا ایمان نہیں جائے گا، میرا ایمان نہیں جائے گا۔ آپ مجھے یہ تو کہیں گے کہ آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ بات کریں، لیکن آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بے ایمان ہو گے۔ ایمان قائم رہے گا، ایمان سلامت رہے گا۔
لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی ہستیاں ہیں، ان کی خدمات اس قدر بلند اور اعلیٰ ہیں کہ اگر ان پہ کوئی تنقید کرے گا اس کا ایمان نہیں رہے گا، ایمان نہیں رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ان پہ تنقید کرنے والا اللہ رب العزت کے ان کے بارے میں استعمال کیے گئے القابات کا انکار کرے گا۔ اللہ نے تو الگ الگ جگہوں پہ قرآن مجید میں الگ الگ طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر فرمایا، تذکرہ فرمایا، ذکر خیر فرمایا، اور قرآن مجید نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سب سے بڑی جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی، اور صرف یہ نہیں کہا کہ ان سے اللہ راضی، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اب اگر ہم میں سے کوئی یا اس دور کے لوگوں میں سے کوئی اگر ان سے ناراض ہو، ان کی ناراضگی کا انہیں کیا فرق پڑتا ہے جس سے اللہ راضی ہے؟ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری ایام میں، اپنے زندگی کے آخری ایام میں جو ہم نے آپ کا آخری بار دیدار کیا ہے وہ کب تھا کہ ہم سارے باجماعت نماز میں کھڑے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ کی کھڑکی سے مسجد میں جھانکا، مسجد میں دیکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب باجماعت لوگوں کو دیکھ کے مسکرائے، خوش ہوئے۔ صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے پھر اللہ کے پیغمبر کو دیکھا نہیں۔ آخری دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ ظاہر ہے بندہ جب دیکھ کے مسکراتا ہے تو دل سے راضی ہوتا ہے، دل سے خوش ہوتا ہے، اللہ بھی راضی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اللہ کے پیغمبر بھی راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ایسا لقب اور ایسا عہدہ ہے جو جنت کے حصول سے بھی بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جب جنت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ جنتیوں کسی چیز کی ضرورت؟ وہ کہیں گے سب کچھ ہے، جو مانگتے ہیں مل جاتا ہے، جو چاہتے ہیں دے دیا جاتا ہے، سب کچھ ہے، نہ تکلیف ہے نہ کوئی مسئلہ ہے، پانی کھانا سب کچھ ہے، تیری ساری نعمتیں رحمتیں ہیں، تیرے نیک بندوں کا ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تم پر اس سے بھی بڑا انعام کرنے والا ہوں۔ وہ انعام کیا ہے؟ میں تم سے راضی ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنت کے اصول سے بھی بڑا درجہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے، ہم جیسوں کو تو اللہ تعالیٰ لے جائے جنت میں تو وہاں جا کے نصیب ہوگا، لیکن صحابہ کو اللہ نے دنیا میں قرآن میں آیتیں اتاری، اور آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ منظر ہوتا کیسا ہوگا جب ہر ایک صحابی وہ ان جیسی آیتوں کو پڑھتا ہوگا۔ سابقون الاولون میں سے جو ہیں، جو سب سے پہلے اسلام لانے والے، وہ جب پڑھتے ہوں گے کہ اللہ کہتا ہے والسابقون الاولون، اگر مہاجرین میں سے ہوں، انصار میں سے، اللہ فرماتا ہے من المہاجرین والانصار، جب وہ ان آیتوں کو اپنے بارے میں اتری آیتوں کو پڑھتے ہوں گے تو تصور کیجئے کہ ان کی ایمانی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، کیا ان کی ایمانی کیفیت ہوتی ہوگی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتے ہوں گے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، جب جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں دنیا میں شہادت اور جنت کی خوشخبری دی گئی، جب وہ یہ آیت پڑھتے ہوں گے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، تو ان کی ایمانی کیفیت کیا ہوتی ہوگی کہ خود اللہ ہمارے بارے میں، خود اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں ہمیں مخاطب کر کے، ہماری طرف اشارہ کر کے، تو اللہ تو قرآن مجید میں اصحاب کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون،
یہ ہدایت یافتہ ہیں. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا لشکر ہے. قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ وہ ہیں جو حقیقی کامیاب ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، جو سچے مومن ہیں وہ یہ سچے مومن بھی، کامیاب بھی، اللہ کا گروہ بھی، ہدایت یافتہ بھی، اور اللہ کی رضا پہ راضی بھی. اللہ ان پہ راضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان پہ راضی. ایسے لوگ ہیں. اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر تنقید کو ناجائز قرار دیا ہے. اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. ہمارا حق بنتا ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، توفیق دی ہے، اللہ نے چنا ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ خیر کے ساتھ کریں. یہ اللہ کا احسان ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ نے صحابہ کا دفاع قرآن مجید میں کیا ہے. قرآن مجید کی بالکل ابتدا میں، شروع میں ہی اللہ فرماتے ہیں جب لوگوں کو کہا جاتا ہے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں. اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. وہ کہتے ہیں یہ ان جیسا ایمان، یہ تو بے وقوف ہے، انہیں کیا پتا ہے کہ دنیا میں جیا کیسے جاتا ہے، انہیں کیا پتا ہے کہ مصلحت کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا ہے کہ اپنے فائدے کی راہ پہ چلنا کیا ہوتا ہے، اپنا نقصان کیا ہوتا ہے. یہ تو عقل سے آ رہی ہیں، بے وقوف لوگ ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اسی آیت میں فوراً ہی الا انہم هم السفہاء. الا کلمہ تنبیہ ہے کہ توجہ سے سنو، بات پہ غور کرو، دھیان ذرا ادھر دو. پہلے متنبہ کیا اور پھر فرمایا انہم هم السفہاء. صحابہ نہیں بے وقوف بلکہ یہ لوگ بے وقوف. جو اصحاب محمد پہ تنقید کرے اللہ وحدہ لا شریک نے اس کا جواب دیا، یہ اللہ کی سنت ہے. جن کا دفاع اللہ کرے، جن کا دفاع اللہ کا پیغمبر کرے، جن پر تنقید کرنے کو اللہ کا پیغمبر منع کرے، ہم اگر ان کا دفاع کریں یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دیکھو نا ایسے لوگوں کو جو میرے صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تو اتنا کہو کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو. صحابہ کا تذکرہ اچھے لفظوں میں نہ کرنا، ان پہ تنقید کرنا یہ شر ہے، یہ برائی ہے. اور جو اس برائی میں مبتلا ہے وہ دنیا کا شریر ترین انسان ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ طعن کرتا ہے، جو تنقید کرتا ہے، وہ اپنا اعتماد کھو دیتا ہے جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، اسماء الرجال میں بڑی کتابیں لکھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی ایسے بندے کی تمہارے سامنے بات کی جائے جو اللہ کے پیغمبر کے اصحاب پہ تنقید کرتا ہے فَأَهْلٌ أَلَّا يُرْوَى عَنْهُ، وہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے نبی کی حدیث بھی لی جائے، اس سے روایت نہیں لی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ امت کے سب سے قابل اعتماد لوگوں پہ جو بندہ تنقید کرتا ہے اس کا اپنا اعتماد کیا ہے؟ وہ معتمد نہیں ہے، وہ مستند نہیں ہے. اس کا اگر کسی حدیث کی سند میں ذکر آئے گا اور ساتھ یہ کہا جائے گا کہ یہ اصحاب کو برا کہتا تھا، اس سند کو محدثین رد کر دیا کرتے تھے. ایسا بندہ اپنا اعتماد کھو لیتا ہے، اس پہ کوئی اعتماد نہیں، اس کی بات پہ کوئی اعتماد نہیں. جو کہتا ہے صحابہ قابل اعتماد نہیں تھے، جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ قابل اعتماد نہیں تھے، بتاؤ اس کا اعتماد پھر کیا رہ جائے؟ وہ جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد کیا کرتے، یہ بندہ کہتا نہیں جی صحابہ قابل اعتماد نہیں تھے. جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بٹھایا کرتے، اور یہ بات عقیدے میں ہے. امام طحاوی کی کتاب ہے عقیدہ طحاویہ،
عقیدے کی کتاب، انہوں نے اصحاب کے بارے میں جو ذکر فرمایا ہے، ان کا ہم اللہ کے پیغمبر کے ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت میں افراد تفرید کا شکار نہیں ہوتے کہ محبت ایسے کریں کہ ان کا درجہ ان کے درجے سے بڑھا دیا جائے، اصحاب رسول کو رسول سے بھی بلند کر دیا جائے، یا اصحاب رسول کو اللہ کا درجہ دے دیا جائے۔ یہ نہیں کرتے، افراد نہیں کرتے، تفرید بھی نہیں کرتے کہ ان کی شان میں کوئی کمی واقع ہو۔ اور جو کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُم، جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے ہم بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ عقیدے کی بات ہے۔ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُم، اور جو صحابہ کا ناحق تذکرہ کرتا ہے کہ ان کی شان میں گستاخی آ جائے جن لفظوں سے، امام طحاوی فرماتے ہیں ہم اس سے بھی نفرت کرتے ہیں، ہم اس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اگر ان سے نفرت ہے تو اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے نفرت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ ہمیں اس لیے محبت نہیں ہے کہ تاریخ ان کے کارنامے بتاتی ہے، اللہ کی قسم اس لیے محبت نہیں ہے کہ تاریخ ان کے گن گاتی ہے، ہمیں ان سے محبت اس لیے ہے کہ اللہ کا پیغمبر ان سے محبت کیا کرتا تھا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو ان سے نفرت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت، اسے اللہ کا رسول پسند نہیں ہے۔ جسے اللہ کا رسول پسند ہے اسے اصحاب پسند ہیں۔ صحابہ پہ طعن یا تنقید کرنا دین کی پوری روایت میں خلل ڈالتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن اترنے کے گواہ وہ ہیں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے گواہ وہ ہیں۔ اگر اولین گواہوں کو رد کر دیا جائے، اولین گواہ ہی اگر رد کر دیے جائیں، آپ کے مقدمے کے جو آپ پہلی بار گواہ لکھ کے دو، اگر وہی جرح میں ناکام ہو جائیں، بتاؤ مقدمہ رہ جائے گا؟ اگر اولین گواہ دین اترنے کے، قرآن اترنے کے، قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، وہ ان آیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں، نہ صرف سنتے ہیں بلکہ انہیں لکھ بھی لیتے ہیں، انہیں لکھ بھی لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی وحی کو لکھنے والے جو کاتبین ہیں وہی تھے، ان کا الگ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوصاف میں تذکرہ ہے۔ قرآن اترتا وہ لکھ لیا کرتے، قرآن اترتا وہ محفوظ کر لیا کرتے۔ یہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، نہ تنقید کی گنجائش قرآن پاک جیسی کتاب پہ، نہ اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش، نہ اس میں کسی غلطی کی گنجائش، نہ اس میں کسی بھول چوک کی گنجائش، نہ اس میں باہر سے کسی ایڈیشن کی، کسی اور چیز کے داخلے کی گنجائش، داخلہ ماننے کی گنجائش۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شبہ نہیں۔ یہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس امانت میں خیانت کر جاتے، اگر اللہ کے پیغمبر کے صحابہ قرآن میں رد و بدل کر دیتے، بتاؤ ایسے پہنچتا؟ یہ صحابہ کی محنت ہے، قرآن مجید کو جمع کرنا خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محنت ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت ہے کہ جنہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ مأمور کیا، ذمہ داری لگائی کہ یہ اب آپ کا کام ہے، آپ جتنے صحابہ قرآن کے حافظ ہیں، جس کے پاس جتنا جتنا قرآن کا حصہ ہے، وہ سب کا سب ان سے لیا جائے اور لکھا جائے۔ لیا گیا، لکھا گیا، قرآن سارا جمع ہو گیا۔ پھر ایک اور بات تھی، قرآن جمع تو ہو گیا لیکن ہر ایک نے اپنی اپنی ترتیب سے لکھا، کسی کے پاس کسی ترتیب سے جمع تھا، کسی کے پاس کسی ترتیب سے جمع تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ معاملہ پیش آیا
کہ لوگ تو اختلاف کرتے ہیں، ایک صورت کے بعد دوسری صورت پڑھتا ہے، دوسرا اعتراض کرتا نہیں، ایسے تو نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو ایک قرآن پہ ایک صحیفے پہ جمع کرتے ہیں جو ایک ترتیب سے لکھا ہوا ہو۔ یہ جو ہماری مسجدوں میں ہمارے گھروں میں قرآن مجید ہے، انہیں صحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ صحف عثمانی اس ترتیب سے لکھوایا، اور ذمہ داری پھر اسی صحابی کی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ڈیوٹی اسی کی کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اور پھر سارے علاقوں میں، ہر صوبے میں، ہر ایک علاقے میں وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب لگوائی تھی، جو آج ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اسی ترتیب والے قرآن پاک کو بھیجا گیا۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے اصحاب محمد کو اس بات کی خود توفیق دی تھی، الہام کیا تھا۔ ایمان ہمارا یہ ہے کہ جو قرآن مجید آج ہمارے پاس جس ترتیب میں موجود ہے، اسی ترتیب میں لوح محفوظ ہے، اسی ترتیب میں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں اصحاب کی قرآن پاک کی لگائی گئی ترتیب پہ اس قدر اعتماد ہے، اس قدر یقین ہے کہ اگر کوئی کہے نا کہ قسم اٹھا کے یہ بات کہو، ہم قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ جو ترتیب ہمارے ہاں ہے وہی اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے۔ الصحابۃ کلھم عدول، کیونکہ محدثین کا اصول یہ ہے، حدیث میں جب سند چلاتے ہیں نا، شاگرد استاد سے، استاد اپنے استاد سے، اپنے استاد سے بیان کرتا ہے، ہر ایک کی زندگی کو محدثین کنگھالتے ہیں کہ یہ کیسا تھا، اپنی نجی زندگی میں کیسا تھا، عمل کیسا تھا، عقیدہ کیسا تھا۔ جب بات صحابی تک پہنچ جائے نا، صحابی کی زندگی کو کنگھالتے نہیں ہیں۔ اصحاب تک جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول۔ اگر کسی صحابی نے یہ کہہ دیا نا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پھر صحابی کی زندگی کو کنگالا نہیں جائے گا بلکہ مان لیا جائے گا۔ کیوں؟ ہمیں ان پہ یقین ہے، ہمیں ان پہ اعتماد ہے۔ وہ سچے ہیں، وہ عادل ہیں، وہ امین ہیں، نہ انہوں نے جھوٹ بولا دین کے بارے میں، نہ انہوں نے خیانت کی دین کے بارے میں، نہ انہوں نے کچھ چھپایا دین کے بارے میں۔ وہ سب کچھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، انہوں نے پوری ایمانداری اور امانتداری سے امت مسلمہ کو بتا دیا۔ تو ایسے لوگ جو اولین طور پہ دین کے خادم ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہوئے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پہلی بات ہے ان پہ تنقید نہیں کرنی، دوسری بات ہے جب ایسے لوگ نظر آ جائیں نا، جب ایسے لوگ نظر آ جائیں جو اصحاب محمد پہ تنقید کرتے ہیں، تو تم کہہ دو بھئی تمہارے شر پہ پھر اللہ کی لعنت ہو۔ تنقید کرنے والوں نے صحابہ کو نہیں چھوڑا، تنقید کرنے والوں نے کعبہ کو نہیں چھوڑا۔ وہ سنا ہے نا آپ نے، وہ ایک نے کہہ دیا کعبہ بے برکتہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب دین کے بارے میں ساری باتیں، اور سامنے بیٹھے ہوئے بھی، پھر سامنے بیٹھے ہوئے بھی وہی، کوئی روک ٹوک نہیں، سامنے بیٹھے ہوئے وہی، او واہ بھائی واہ، کیا بات کر دی کہ کعبہ بے برکتہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے لوگوں کے شر پہ اللہ کی لعنت کرنا بنتا ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ صفا مروہ پہ جو صحیح ہوتی ہے وہاں مرد و زن کا اختلاط ہے، وہ بے غیرتی ہے، بتاؤ ایسا بندہ، اس کے شر پہ لعنت کی جانی چاہیے کہ نہیں؟ نہ کعبہ کو چھوڑتے ہیں، نہ صفا اور مروہ کو چھوڑتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے ہیں، نہ اللہ کی ذات کو چھوڑتے ہیں۔ اماموں کو پیغمبروں کے برابر قرار دیتے ہیں کہ یہ معصومین ہیں، امام بھی پیغمبروں سے اوپر کا درجہ دیتے ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کے برابر، اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں، ریکارڈ پہ ہیں۔ سب سے پہلے کام شروع کہاں سے ہوا؟ صحابہ پہ تنقید سے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پہ تنقید یہ شر کا دروازہ کھولتا ہے، شر کا دروازہ اس سے کھلتا ہے، اور پھر یہ شر بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں
اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں جب بات کرنے لگوں نا کم از کم اللہ کا خیال کر لینا کہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، یہ نہ ہو میں چلا جاؤں اور میرے بعد میرے صحابہ کو نشانے پہ رکھ لو، حلف تنقید بنا لو. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے، منع کر کے گئے ہیں. تنقید کرنے والے پہ لعنت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کے گئے ہیں، تنقید کرنے سے منع کر کے گئے ہیں. اور اللہ وحدہ لا شریک کے قرآن میں جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جتنی آیتیں ہیں، جتنے فرامین ہیں، جتنے الفاظ ہیں، ان لفظوں کی جتنی زیر زبریں ہیں، الحمدللہ ہمارا سب پہ ایمان ہے. اور ویسے ہی ایمان ہے جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. ہم صحابہ سے ویسے ہی راضی ہیں جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے ان سے راضی تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر ہم ان کی توفیق نصیب فرمائے.